بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک اور نئی ریسرچ کے بارے میں بتاؤں گا جس میں دیسی گھی میں انہوں نے ایک C15 نیا امینو ایسڈ ڈسکور کیا ہے جس کے فائدے وہ اومیگا 3 EPA سے بھی زیادہ بتا رہے ہیں۔ دیسی گھی، اس کو کلیریفائڈ بٹر بھی کہتے ہیں۔ جب آپ مکھن کو ہم ہلکی آنچ پہ گرم کریں گے 10-15 منٹ تک ہلکی آنچ پہ، تو یہ لسی اور پانی سارا نکل جائے گا تو یہ دیسی گھی بن جاتا ہے۔ اس کو کلیریفائڈ بٹر بھی کہتے ہیں۔ تو بیسٹ گھی ہے کلچرڈ گھی، جس کے بارے میں یہ ریسرچ آئی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے جو دہی سے بنے گا مکھن اور دیسی گھی وہ بہترین ہے، کیونکہ دہی کو جب جماتے ہیں تو پرو بایوٹک ہے، اور اس کا دیکھیں 482 ڈگری فارنہائٹ یہ سموکنگ پوائنٹ ہے، سب سے زیادہ اسی کا ہے۔ تو اس کو اگر ہیٹ کریں گے، آپ اس میں فرائی بھی کریں گے تو اس کا نقصان نہیں ہوتے، یہ ٹاکسک نہیں ہوتا، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اور جیسے کہ میں بتاتا آ رہا ہوں کہ A2 ملک، بھینس ہماری A2 ہے، دیسی گائے A2 ہے، یہ جو فارمی گائے ہے، جو انگلش گائے ہے، کراس بریڈ کر دیا ہے، وہ A1 ہے، وہ نہیں۔ یہ سارا جو میں فائدے بتا رہا ہوں A2 جو گھی ہے، دودھ ہے، اس کے بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہزاروں سال سے کلچر ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، اسی لیے بار بار مجھے بتاتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا واپس ادھر آ رہی ہے اور ہم ان کے پیچھے لگ کے کوکنگ آئل اور فاسٹ فوڈ طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہے۔ یہ اب پہلے دہی جما کے آسان طریقے سے، اس کے بعد اس کو ہمارے ہاں اس کو کولڈ میتھڈ بھی کہتے ہیں، اس میں ہیٹ انوالو نہیں ہے۔ جب ہیٹ انوالو ہو جائے گی اس سے سارے وٹامن انزائم ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو کولڈ میتھڈ کہتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ بہترین طریقہ ہے نیوٹریشن وٹامن وغیرہ بچانے کا۔ ہمارے پورے پاکستان میں سندھی، بلوچ، پٹھان، ہر کلچر میں یہ ہر بندہ جانتا ہے، ہر عورت گائے کی ایکسپرٹ ہے اس کی، اس لیے آپ ادھر ٹرن ہوں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ میں یہی اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، ذمہ داروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے اس طرف آئیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو ڈاکٹر قادر نے ریسرچ کیا ہے کہ 1 کلو گندم کے لیے 10,000 لیٹر پانی چاہیے، 1 کلو چاول کے لیے 12 سے 15,000 لیٹر پانی چاہیے، اور گنے کے لیے 20,000 لیٹر، اور 11 مہینے آپ کی زمین بھی باؤنڈ رہتی ہے، فصل کھڑی رہتی ہے۔ اتنا نقصان کر رہے ہیں، پانی کی اتنی شارٹیج ہے۔ اس کے لیے 1 ایکڑ اگر آپ گائے بھینس پالیں گے تو اس کا 2-3 گائے پال سکتی ہیں، اس سے بہت کم خرچہ ہے، اور وہ گندم 4,000 روپے من نہیں بک رہی، اور یہ 5,000 روپے کلو بک رہا ہے۔ اس سے حساب لگائیں، محنت بھی کم ہے اور پروفٹ بھی زیادہ ہے، اور صحت کی صحت ہے۔ یہ دیکھیں پوری دنیا اس طرف آ رہی ہے۔ تو بیکٹیریل گروتھ کی وجہ سے جو کلچرڈ گھی ہے، جیسے کہ دہی سے بنائیں گے، اس میں پینٹا ڈیکونک ایسڈ جو ہے، فیٹی 15 بھی کہتے ہیں اس کو، C15، یہ انہوں نے ابھی کیا ہے، ڈائگنوز کیا، نکالا ہے، اس کے بے شمار فائدے آ رہے ہیں۔ یہ لیٹسٹ 2-3 سال پہلے۔ یہ دیکھیں سالٹڈ بٹر میں 830 ملی گرام یہ ہوگا 100 گرام میں، کریم میں 450 گرام، جو چیز ہے اس میں 390 گرام، کریم میں اور چیز میں 300، یہ اس کی ویلیو۔ یہ 500 ملی گرام وہ کہتے ہیں کافی ہے، ڈیلی اگر آپ کھا لیں یہ آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ EPA سے بھی بہتر اس کو بتا رہے ہیں وہ، اس کے فائدے اور نقصانات۔ اس کے بڑے بڑے جو فائدے بتائے ہیں انہوں نے، یہ ایک چیز یاد رکھنا، گراس فنش کلچر دیسی گھی کی بات کر رہا ہوں، وہ گائے جو گھاس چرتی ہے، فارمی جس کو سویا اور کارن دے رہے ہیں وہ نہیں، جو دیسی ونڈا دیسی ہمارا دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو لڑکیوں میں سب سے زیادہ عورتیں فرٹائل وہی تھی جو دیسی گھی استعمال کرتی ہیں، زیادہ صحت مند ہے۔ بچوں میں بھی سب سے زیادہ IQ، سب سے ہیلتھی بچے وہی تھے جو ماں کے دودھ کے بعد دیسی گھی یا مکھن کھاتے ہیں۔ یہ ثابت چیزیں بتا رہا ہوں۔ سب سے کم انفلیمیشن، اینٹی انفلیمیٹری وہ یہ مکھن ہے، اور یہ فیٹ کو اگر کم کرنا ہے آپ نے تو مکھن کھائیں، ایٹ فیٹ ٹو لوز فیٹ، یہ مشہور ابھی ہوتا جا رہا ہے اور ہے۔ اور عورتوں میں اوسٹوپروسس کے لیے یہ بہترین رزلٹ ہے دیسی گھی دیسی مکھن کا۔ بے تحاشا سٹڈیز ہیں، آگے اور بھی آئیں گی۔ دوسرا، یہ سیل وال کو سٹرانگ کرے گا، RBC کی لائف بڑھ جاتی ہے، سیل ممبرین مائٹوکونڈریا ہیلدی ہو جاتا ہے، اور ایجنگ بڑھاپا سلو ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جیسے کوکنگ آئل ہے وہ یہ سب بیماریاں کاز کر رہا ہے۔ ٹائپ 2 شوگر، ہارٹ اٹیک، بڑی وجہ کوکنگ آئل ہے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں مہنگا مہنگا نہیں ہے۔ کوکنگ آئل 4 چمچے استعمال کریں، یہ 1 چمچ استعمال کریں، 4 گنا، تو وہی 600، 2,500، 3,000 برابر ہو جاتی ہے کاسٹ۔ اس کے فائدے دیکھیں آپ کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ یہ انفرٹیلٹی، بانجھ پن جو عورتوں میں آ رہا ہے، لڑکوں میں آ رہا ہے، اس کی بڑی وجہ کوکنگ آئل اور یہ کاربوہائیڈریٹ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، یاد رکھنا۔ اس لیے ابھی سے کوشش کریں، جیسے میڈم بتا رہی تھی، ایک آئوڈین اور فیٹی میل دیں بچیوں کو تاکہ فرٹائل ہو۔ تو بیسٹ اینٹی انفلیمیٹری فوڈ جو ہے وہ یہ گراس فنش میٹ اور گراس فنش کلچر گھی ہے، یہ یاد رکھنا
کیونکہ گھی آنتڑوں میں جب ایبزارب ہوتا ہے تو بیوٹیرک ایسڈ بنتا ہے CLA کنجوگیٹ. وہ بہت فائدے ہیں اس کے, میرا لیکچر میں نے بنا دیا, سن لینا آپ. تو بیسٹ مائکروبائم گٹ ہیلتھ کے لیے لیکی گٹ میں سب سے بیسٹ رول اس کا اور بون برات کا ہے. دو چیزیں یاد رکھنا آپ, مکھن, دیسی گھی اور بون برات. لیکی گٹ آنتڑوں کے جتنے بیماریاں, انفلیمیشن, سوزش, تکلیف ہے, سب کے لیے یہ دو چیزیں آپ یاد رکھنا, بہترین ہیں. اس میں کوئی اینٹی انفلیمیٹری نہیں ہے. سبزی, فروٹ جتنا بھی آپ لے رہے ہیں وہ سب اس میں اینٹی نیوٹرنٹ ہیں, بلاکر ہیں, ٹاکسنز ہیں, اسپرے کرتے ہیں, اس میں کچھ نہیں ہوتا. یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر گراس فنش مکھن لیں گے تو فاسٹ نہیں ٹوٹتی. یہ لیٹسٹ ابھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ مکھن آپ کھا سکتے ہیں فاسٹنگ میں بھی. یہ باقی لیکچر کے بارے میں سلی جو دیکھنا چاہے سلی سے دیکھ لے. یہ سارے پیپر بھی اسی کے ہیں, یہی بتا رہے ہیں وہ کہ جتنی بھی ریسرچ آ رہی ہے, لوگ حیران ہیں کہ صرف جس کو ہم نے 50-60 سال پہلے غلط کہہ کے بند کیا تھا وہی سب دنیا ادھر آ رہی ہے. اور ہم آلریڈی ہر گاؤں میں, ہر جگہ یہ ہماری ایک گڑھا چاہیے, ایک مدانی چاہیے, کچھ مشینری نہیں چاہیے. ہم اپنی ساری بیماریوں سے, ڈرگ, ڈاکٹر اور ڈیزیز تینوں سے بچ سکتے ہیں اگر یہ چھوٹی سی چیز سمجھ آ جائے ہمارے گاؤں کے ذمہ داروں کو, نوجوانوں کو. اچھا جی, اللہ حافظ.